عثمان غازی، جنہیں عثمان ال بھی کہا جاتا ہے، سلطنت عثمانیہ کے بانی اور ترک تاریخ کی عظیم ترین شخصیات میں سے ایک تھے۔ ان کی پیدائش 1258 ء میں اناطولیہ کے علاقے سوغوت میں ہوئی، جہاں ان کا قبیلہ قائی آباد تھا۔ عثمان غازی نے اپنے والد ارطغرل غازی کی وفات کے بعد قبیلے کی قیادت سنبھالی اور اناطولیہ میں ایک طاقتور حکمران بن کر ابھرے۔ سلجوقی سلطنت کے زوال اور منگول حملوں کے دوران عثمان غازی نے قریبی عیسائی ریاستوں اور قلعوں پر فتوحات کے ذریعے اپنی حکومت کو وسعت دی۔ انہوں نے 1299 ء میں ایک آزاد ریاست کا اعلان کیا، جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کہلائی۔ عثمان کی قیادت اور حکمت عملی نے سلطنت عثمانیہ کو ایک طاقتور اور دیرپا سلطنت کی بنیاد فراہم کی۔ ایک قائی قبیلہ اور اس کا تاریخی پس منظر۔ عثمان غازی کا تعلق قائی قبیلے سے تھا، جو ترکوں کے ایک معروف قبیلے میں سے ایک تھا۔ قائی قبیلہ اصل میں وسطی ایشیا سے تھا اور یہ اوغوز ترکوں کا ایک حصہ تھا۔ ان کا تعلق ترکوں کے اس قبیلے سے تھا جس نے اپنی مہارت اور بہادری کے باعث ترک قبائل میں ایک خاص مقام حاصل کیا۔ قائی قبیلہ سلجوقیوں کی حکمرانی کے دوران اناطولیہ آیا، اور بعد میں سلجوقی سلطنت کے زوال کے بعد یہ قبیلہ مختلف چھوٹے قبائل میں تقسیم ہو گیا۔ 2 ارطغرل غازی کا دور اور قائی قبیلے کی ترقی۔ عثمان غازی کے والد ارطغرل غازی قائی قبیلے کے سردار تھے۔ ان کی قیادت میں قائی قبیلے نے مغربی اناطولیہ کے علاقے سوغوت میں سکونت اختیار کی۔ ارطغرل نے نہ صرف قبیلے کو مضبوط کیا بلکہ سلجوقی سلطنت کے حکمرانوں کے ساتھ اچھے تعلقات بھی قائم کیے۔ ارطغرل نے سلجوقی حکمرانوں کے لیے خدمات انجام دیں اور اس کے بدلے انہیں سوغوت اور اس کے آس پاس کے علاقے کی نگرانی دی گئی۔ یہی علاقہ عثمان غازی کے مستقبل کے لیے ایک مضبوط بنیاد ثابت ہوا۔ دوسرا حصہ، عثمان غازی کی پیدائش اور ابتدائی زندگی۔ 1 عثمان غازی کی پیدائش اور بچپن۔ عثمان غازی کی پیدائش 1258 ء میں سوغوت میں ہوئی۔ وہ بچپن سے ہی بہادری اور جنگی حکمت عملیوں میں دلچسپی رکھتے تھے۔ ان کے والد ارطغرل نے انہیں جوانی میں جنگی تربیت دی اور انہیں مختلف جنگوں میں حصہ لینے کا موقع دیا، جس نے ان کے اندر ایک عظیم حکمران بننے کی صلاحیت کو جنم دیا۔ عثمان کی ابتدائی زندگی میں انہیں ایک شاندار لیڈر کی تمام خصوصیات سکھائی گئیں۔ 2 عثمان غازی کا کردار اور قیادت کے ابتدائی اثرات۔ عثمان غازی نے کم عمری میں ہی اپنی قیادت کی خصوصیات کا اظہار کیا۔ ان کی شجاعت اور جنگی صلاحیتوں نے قبیلے کے لوگوں کے دلوں میں ان کی عظمت کو مزید بلند کیا۔ ارطغرل کی زندگی کے آخری ایام میں ہی عثمان کو قبیلے کا اگلا سردار سمجھا جانے لگا تھا۔ تیسرا حصہ، عثمان غازی کی قیادت اور فتوحات۔ 1 عثمان غازی کا سردار بننا اور آزاد حکمرانی کی شروعات۔ ارطغرل غازی کی وفات کے بعد عثمان کو قبیلے کا سردار مقرر کیا گیا۔ انہوں نے اپنے قبیلے کو متحد رکھا اور آزاد حکمرانی کے راستے پر قدم بڑھایا۔ عثمان غازی نے ابتدائی طور پر چھوٹے قلعے اور علاقے فتح کرنا شروع کیے۔ ان کا مقصد اپنے علاقے کو وسعت دینا اور اپنے قبیلے کو مضبوط بنانا تھا۔ 2 قریبی علاقے پر حملے اور قلعے فتح کرنا۔ عثمان غازی نے سلجوقی سلطنت کی کمزوری کا فائدہ اٹھاتے ہوئے قریبی عیسائی حکمرانوں کے قلعوں اور شہروں پر حملے شروع کیے۔ ان کی فتوحات میں کوکری حصار یعنی شہر اور بلجید کے علاقے شامل ہیں۔ ان فتوحات کے ذریعے عثمان نے اپنے علاقے کو مضبوط بنیاد فراہم کی اور اپنی طاقت کو بڑھایا۔ چوتھا حصہ، سلطنت عثمانیہ کی بنیاد اور عثمان غازی کی حکمت عملی۔ 1 عثمان غازی کی حکمت عملی اور نئی سلطنت کا قیام۔ عثمان غازی نے ایک ایسی حکمت عملی اپنائی جو بعد میں سلطنت عثمانیہ کی کامیابی کی بنیاد بنی۔ انہوں نے نہ صرف جنگی طاقت پر توجہ دی بلکہ مختلف قبائل کو اپنے ساتھ ملایا۔ ان کی حکمت عملی تھی کہ سلجوقی سلطنت کے کمزور علاقوں کو فتح کرتے جائیں اور مختلف تر قبائل کو اپنے ساتھ ملائیں تاکہ ایک مضبوط سلطنت کا قیام ہو سکے۔ 2 سلطنت عثمانیہ کا قیام اور اولین حکومتی ڈھانچہ۔ بالآخر 1299 ء میں عثمان غازی نے اپنی حکومت کو ایک آزاد سلطنت کے طور پر قائم کر دیا،
جسے ہم آج سلطنت عثمانیہ کے نام سے جانتے ہیں۔ عثمان نے اپنے قبیلے کو ایک مضبوط فوجی طاقت میں بدل دیا اور اناطولیہ میں اپنی طاقت کو مستحکم کیا۔ پانچواں حصہ، عثمان غازی کی آخری عمر اور وفات۔ ایک، آخری دور اور عثمان غازی کی وراثت۔ عثمان غازی نے اپنی آخری زندگی میں اپنے بیٹے اور جانشین اورخان غازی کو تربیت دی تاکہ سلطنت کی حکمرانی کو آگے بڑھا سکیں۔ عثمان کی حکمت عملیوں اور فتوحات کی بدولت سلطنت عثمانیہ نے ترقی کی راہ پر قدم رکھا۔ عثمان کی وفات کے بعد ان کے بیٹے اورخان نے ان کی وراثت کو آگے بڑھایا اور سلطنت کو مزید وسعت دی۔ دو، عثمان غازی کی وفات اور ان کی یادگار۔ عثمان غازی کی وفات 1326 ء میں ہوئی اور انہیں سوگوت میں دفن کیا گیا۔ عثمان کی موت کے بعد ان کا نام تاریخ میں ہمیشہ کے لیے امر ہو گیا اور انہیں ایک عظیم سلطنت کے بانی کے طور پر یاد کیا گیا۔